بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سوال کا موضوع ہے خواب اور خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی حقیقت، برے خواب کیوں آتے ہیں، برے خوابوں سے کیسے بچا جاتا ہے، سچے خواب کب آتے ہیں، کس وقت آتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ خواب ایک حقیقی چیز ہے جس کا ثبوت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا وہ خواب کے ذریعے دیا، جب انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند ستارے اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جیل کے قیدیوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایسے ہی عزیزان مصر اس نے مختلف قسم کے خواب دیکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ خواب کی تعبیر وہ پرندے کے پاؤں میں سے اٹکی ہوئی چیز ہے، جیسے پرندے کے پاؤں میں کچھ دانہ ہو، وہ ذرا بلندی پر جائے تو اس کے پاؤں میں ٹہر نہیں سکتا، گر جاتا ہے، فوراً گر جاتا ہے۔ ایسے ہی خواب کی تعبیر جیسے جو بتاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواب نبوت کے 40ویں حصے ہیں، 40 حصے ہیں، خواب ان میں سے 40واں حصہ ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایمان والوں کو سچے خواب آئیں گے۔ اب خواب کی تعبیر، کوئی آدمی سوتے میں کچھ خواب دیکھ لیتا ہے تو خواب حقیقی چیز ہے، تو خواب ہر ایک کو بتانے کی چیز نہیں، بلکہ خواب ایک آدمی جو اس کی تعبیر میں ماہر ہو، جو آپ کا دوست ہو، ناصح ہو، آپ کے حق میں بہتری کرنے والا ہو، اس آدمی کے سامنے خواب رکھا جائے تاکہ وہ آپ کے خواب کی بہتر سے بہترین تعبیر کر سکے۔ کیونکہ خواب میں جو آدمی دیکھتا ہے حقیقت میں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، ویسا ہی ہو سکتا ہے، کسی بھی انداز میں اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس کا دار و مدار دیکھنے والے کے اوپر ہوتا ہے اور تعبیر کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوئی اور ساری رات روتی رہی۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے اور اس کی ہولناکی اس قدر زیادہ ہے کہ میں اس کو سوچ سوچ کر رو رہی ہوں کہ میرے ساتھ آخر یہ معاملہ کیوں ہوا۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ یہ خواب کیا دیکھا؟ کہا بہت برا خواب دیکھا، میں بیان نہیں کر سکتی۔ اب جب پوچھا تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انسان اور حیوانات، حتیٰ کہ بندر اور خنزیر، تمام نجس اور پاکیزہ تمام جانور، تمام انسان میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید بھی بڑا پریشان ہوا کہ عجیب خواب ہے، بڑا خطرناک خواب ہے، لیکن انہوں نے وقت کے امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلایا اور اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ خواب سن کر کہنے لگے بہت ہی اعلیٰ خواب، یہ کہہ رہے بہت برا خواب، اور امام یوسف کیا کہہ رہے بہت ہی اعلیٰ خواب، بڑا اچھا خواب۔ کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس زبیدہ سے ایسا خیر کا کام لے گا جس خیر کے کام سے انسان تو انسان، جانور بھی، اور جانوروں میں بدترین جانور، حلال اور پاکیزہ جانور، حرام، نجس، تمام جانور اس کام سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبیدہ سے نہر زبیدہ کھدوانے کا کام لیا، جس سے انسان بھی سیراب ہوئے، جانور بھی سیراب ہوئے۔ ایسے ہی ایک آدمی نے کسی آدمی سے تعبیر پوچھی خواب کی کہ میں سویا ہوا ہوں اور میری چارپائی کے نیچے آگ بھڑک اٹھی ہے، تو
تو یہ آگ کا بھڑکنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے رزق اور دولت مقدر ہوگی، تمہیں بہت مال ملے گا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی کچھ مہینے کے بعد آدمی آیا، اس نے بھی یہ سوال کیا کہ میں نے دیکھا میری چارپائی کے نیچے انگارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرا گھر جل جائے گا، تیرا نقصان ہوگا۔ تو حاضرین مجلس نے کہا کہ عجیب بات ہے، پہلے والے کو کہا دولت ملے گی، اسی خواب کی تعبیر میں دوسرے والے کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا۔ تو کہا کہ خواب دیکھنے والا پہلے سردی میں خواب دیکھ رہا تھا، سردی میں آگ کا دیکھنا یہ نعمت ہوتی ہے، اس لیے اس کو دولت ملے گی، اور گرمی میں خواب کا دیکھنا یہ واقعی ہی مصیبت ہوتی ہے، اس کا گھر جل جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو خواب نہ بتائیں تاکہ آپ کے خواب کی تعبیر صحیح طور پر بتائی جا سکے۔ تو جو عالم خواب کی تعبیر کا عالم ہے، خواب کی تعبیر جاننے والا ہے اور آپ کا خیر خواہ ناصح ہے، اسی کو آپ خواب بتا سکتے ہیں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشریٰ للمؤمن، ایمان والے کے لیے بشارت ہوتی ہے، اور یہ وہ خواب ہے جو نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے بعض چیزوں کے حوالے سے بشارت عطا فرما دیتے ہیں، بعض اعمال کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، بعض چیزیں جنت کی اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں، اس کے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے تسلی کے طور پر اسے کچھ چیزیں خواب میں بتا دی جاتی ہیں۔ تو یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور سچا خواب تہجد کے وقت میں آتا ہے، اور بستر صاف ستھرا ہو، بدن صاف ستھرا ہو، ذہن خالی ذہن ہو، صاف ستھرا ذہن ہو، تو پھر وہ آدمی سچا خواب دیکھتا ہے اور رحمان کی طرف سے خواب دیکھتا ہے۔ دوسرے خواب کی قسم وہ شیطانی خواب ہے، جو شیطان بندوں کو تکلیف دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے بندوں کے سامنے مختلف ڈرونی قسم کی شکلیں، ڈرونی قسم کے احوال لے کر آتا ہے، جس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم خواب کی وہ تحدیث بالنفس ہے، اپنے آپ سے اپنے احوال کے متعلق جو آدمی پورا دن کام کرتا رہا، جو آدمی پورا دن سوچتا رہا کہ کوئی امیدیں لگا رہا تھا، کوئی کسی چیز سے ڈر رہا تھا، جیسے اکثر امتحان کے دنوں میں طلباء کے ساتھ ہوتا ہے، یا کوئی آدمی لمبی لمبی امیدیں پورا دن سوچتا رہے، تو خواب رات میں اکثر وہی آ جاتا ہے۔ تو یہ خواب اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جو پورا دن سوچا وہی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو خواب یہ اضغاث احلام کہا جاتا ہے کہ خیالی پلاؤ جسے کہتے ہیں، کہ جو پورا دن دیکھا وہی خواب میں آ گیا۔ تو یہ خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ البتہ شیطانی خواب، ان سے کیسے بچا جائے اور اچھے خواب کس طریقے سے آئیں، تو اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں رات کو بڑے ڈرونے خواب آتے ہیں۔ تو یہ ڈرونے خواب کیوں آتے ہیں؟ ان کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ڈرونے خواب آنے کی وہ ٹینشن کا ہونا ہے۔ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے انسان برا خواب دیکھتا ہے۔ جیسے گھر میں ساس بہو کی نہیں بنتی، تو ساس ہمیشہ عجیب ڈرونے خواب بہو کے بارے میں دیکھتی ہے، بہو کو ٹینشن ساس کی وجہ سے، اور بہو کو عجیب طرح سے خواب آتے ہیں، یا خامد بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو بیوی کو ڈرونے خواب آتے ہیں۔ تو یہ اکثر ڈرونے خواب جو ہوتے ہیں وہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ڈرونے خوابوں کا تعلق وہ بدہضمی کی وجہ سے، معدے میں گیس کا دباؤ کا بڑھ جانا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو کم کھا کر سوئیں گے، خالی پیٹ کا حصہ چھوڑ کر سوئیں گے اور کھانے کو ہضم کر کے سوئیں گے، تو آپ پرسکون نیند سوئیں گے، آپ کو ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی الٹا لیٹتا ہے، الٹا لیٹنے سے بھی بعض دفعہ خواب بڑے ڈرونے آتے ہیں، شیاطین کا حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں برے خواب آنے کی۔ اب ہر انسان
دو طرح کے خواب دیکھتا ہے، یا اچھے یا برے، یا بشارت والے یا اذیت والے۔ تو اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب دیکھے، تو ڈراؤنا خواب دیکھ کر اس کی مضرت سے کیسے بچ جائے، اس کے نقصان سے کیسے بچ جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کی آنکھ کھلے تو فوراً اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، یا اردو میں کہہ لے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس برے خواب کی، اس خواب کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اور اپنے بائیں طرف منہ کر کے تھو تھو کر کے، یوں کر کے تھو تھو کر کے، تھوک نہ نکلے، ددکارنا ہے، شیطان کو ددکار دے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لینے سے اور کوئی نیکی کا کام صدقہ کر لے، کچھ تلاوت کر کے لیٹ جائے، انشاءاللہ امید ہے کہ برے خواب جو ہیں وہ آدمی کو نہیں آئے گا، وہ دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ ایسے ہی برے خواب سے بچنے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیداری کی حالت میں تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو برا خواب اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کو خواب کے ذریعے ہمیں اشارہ ملا ہے، جادو ہو گیا ہے اور شیاطین ہم پر حملہ کر رہے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا، یا جنات کے آثار ہیں، جنات کے اثرات ہیں۔ تو یہ خواب کے اندر بعض دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ یہ اعمال کر لیتے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، اور آپ صبح شام کی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعائیں فرمائی ہیں، تو خواب کسی بھی قسم کا ڈراؤنا خواب آ جائے، جتنا بڑے سے بڑا خطرناک خواب آ جائے، تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، لا حول ولا قوت کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا کے ساتھ، اور نفل پڑھ لیتے ہیں اور بیداری میں تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر خوابوں کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گناہوں میں زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، ان کو ایسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ان کے اوپر شیاطین مسلط ہوتے ہیں، شیاطین ان کے پاس رہتے ہیں۔ اس لیے تنہائی اور بیداری جس قدر آدمی پاکیزگی کے ساتھ گزارتا ہے، اسی قدر اس کو خواب اچھے آتے ہیں۔ اس لیے سچے خواب دیکھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اصول ہے اور آخری بات ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے ہمیشہ سچے خواب آئیں، جو خواب دیکھو وہ پرفیکٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اسے چاہیے کہ وہ بیداری کی حالت میں سچ بولا کرے۔ جو آدمی جس قدر سچا ہوتا ہے، جس قدر اس کی زبان سچ کی عادی ہوتی ہے، اسی قدر وہ خواب بھی سچے دیکھتا ہے۔ اب ہر انسان کے اختیار میں ہے، جو جھوٹ بولے گا اس کو خواب جھوٹے آئیں گے، جو گناہوں میں پڑے گا اسے ڈراؤنے خواب آئیں گے، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا اسے نیک صالح اللہ کی طرف سے بشارتوں والے خواب آئیں گے، اور جو آدمی سچ بولے گا اسے سچے خواب آئیں گے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے تمام باتوں کا، تمام ہماری گفتگو کا خلاصہ۔ سچ بولنے پر سچے خواب، نیکی تقوی اختیار کرنے پر بشارت والے خواب، جھوٹ بولنے پر جھوٹے خواب، اور نافرمانی کرنے پر ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی برے خوابوں سے اور ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت فرمائے۔ مع السلام۔